ہمارے شور شرابے سے احمر اٹھ گیا۔ اب وہ روئے جا رہا تھا، لیکن میں نے اسے چپ نہیں کروایا۔ میں خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم دونوں کے رونے کی آواز سن کر میری ساس کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ اور احمر کو دیکھو رو رو کے ہلکان ہو رہا ہے، کیوں نہیں پکڑ رہی اسے؟ میں نے کہا آپ کے بیٹے نے میری زندگی برباد کر دی، کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے، کیا کیا ہے روہیل نے؟ میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس بھی غصے میں آ گئی۔ انہوں نے روہیل کو فون کر کے اسی وقت گھر پر بلا لیا۔ یہ بات اب میرے ساس سسر دونوں کو پتہ چل چکی تھی، لیکن روہیل کی ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے میرے گھر والوں کو بتا کے اچھا نہیں کیا نور، بات کمرے کی حد تک تھی، اگر تم کمرے میں ہی رہنے دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ روہیل نے غصے میں آ کر مجھے 1 طلاق دے دی۔ کہنے لگا نور میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر میرے سسر نے روہیل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کہنے لگے یہ کیا بکواس کی ہے، ذرا سی بات پر تم بیوی کو طلاق دے دو گے؟ خبردار جب 1 لفظ بھی منہ سے نکالا تم نے۔ لیکن مجھے لگا کہ میرا سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں فوراً اسی حالت میں گھر سے باہر نکل گئی۔ نہ میرے سر پر دوپٹہ تھا، نہ میرے ہاتھ میں کوئی سامان تھا، اور نہ ہی احمر تھا۔ میں روتے ہوئے تیز تیز سڑک کی جانب جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں مین روڈ تک پہنچی، میں نے رکشہ لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے رات کے اس پہر روتے ہوئے دیکھ کر میرے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ میرا بھائی مجھ سے وجہ پوچھنے لگا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے روہیل نے طلاق دے دی۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ بہت لڑائی جھگڑا ہوا تھا روہیل کے ساتھ میرے بھائی کا۔